بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کی دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں مائے خلوص مسٹر کا پارٹ 14، اور اگر میرے چینل پہ کوئی نیو ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دے اور یہ ناول لازمی پڑھیے گا، بہت مزے کا ناول ہے۔ اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 سبسکرائب کر دے چینل کو۔ تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ چمکتی آنکھوں سے چاروں اور دیکھتی وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں دستی بیگ تھا جسے پکڑے وہ خوشی کے بے پایا احساس کے ساتھ جلدی سے اندر کی جانب بڑھی۔ سیاہ شلوار قمیض کے ہمراہ سیاہ ہی شال لیے وہ پہلے کی طرح ہی دکھتی تھی، فرق بس عمر کے چکر نے ڈالا تھا۔ پہلے وہ کم سن چنچل سی تھی، اب چہرے سے ذرا سنجیدہ لگتی تھی۔ وہ الگ باتیں طبیعت میں اب بھی وہی شوق پن تھا۔ السلام علیکم، ویلکم می۔ کھلے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی وہ بلند آواز میں پرجوش سی بولی۔ بارات کی تیاریوں میں مصروف لاؤنج میں تہلکہ مچے ماحول میں سکوت ٹھہرا۔ سب مڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ نوشین نے کچن سے گردن نکالی۔ ارے یہ کیا بلا ہے جو بتیسی نکالے ہوئے ہے؟ خود کلامی کرتی وہ آنکھیں گول گول گھماتی اسے سر تا پیر دیکھنے لگی۔ مشائم نے جو ہی اسے دیکھا، اس کا ہاتھ بے ساختہ دل کے مقام پر پڑا۔ اللہ نگہت وہ ہاتھ میں پکڑے کپڑے وہی چھوڑتی بھاگنے کے انداز میں اس تک پہنچی۔ ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اس نے اسے خود میں بینچا تھا۔ اس کے اتنے گرم جوشی سے ملنے پر نگہت بے حد خوش ہوئی۔ کیسی ہیں آپ مشی بی بی؟ اس کے ساتھ اندر آتی وہ چمکتی آنکھوں سے چاروں اور دیکھنے لگی۔ میں بالکل ٹھیک، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اچانک سے اس کا مختصر تعارف کرواتی وہ اسے ساتھ لیے گیسٹ روم میں آئی۔ بس مشی بی بی کیا بتاؤں، شادی ہو گئی تھی اچانک سے، بندہ بڑا برا تھا۔ میرا اماں بھی گزر گئی، پھر تو اسے جیسے کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا۔ آخر تنگ آ کر میں علیحدہ ہو گئی، بچے تھے نہیں، بس پھر کیا تھا، یوں ہی گھر کام کر کے گزارا کر رہی تھی۔ کسی جاننے والے نے یہاں 2-3 گھروں کا بتایا تھا، وہیں سے مجھے آپ کا پتہ چلا۔ اللہ میں بتا نہیں سکتی کتنی ہیپی ہوں میں۔ آخر میں وہ کلکلائی۔ جانتی تھی اب وہ کہاں، وہ کیا کہے گی۔ ہیپی نہیں، ہیپی۔ مشی نے ایک چپت اس کے سر پر لگائی۔ اتنا کچھ ہو گیا تمہارے ساتھ، مجھے بہت برا لگ رہا ہے تمہارے لیے۔ وہ افسردہ ہوئی تھی۔ نگہت نے آنکھیں سکیڑے پھر تنگ کر بولی، کیوں جی، میرے لیے کیوں برا لگ رہا ہے؟ قسمت پھوٹی اس کی جس نے میری قدر نہیں کی۔ ایسی نایاب اور خوبصورت دوشیزہ ہر کسی کو نہیں مل جاتی، وہ زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے بولی تھی۔ ہر بار عورت کیوں برداشت کرے، ہر دوسرے کا غم خود پر مسلط کرنے کا ٹیکہ نہیں لے رکھا عورت ذات نے۔ بہت اچھے، اس لیے تو مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ مشائم نے اس کے ہاتھ تامتے نرمی سے کہا۔ وہ کوئی جواب دیتی اس سے پہلے اس کی نگاہ یوں ہی کمرے کی چوکھٹ پر ظاہر ہونے والے اس شخص سے ہوتی واپس مشی پر آ کر ٹھہری۔ ایکی اس نے جھٹکے سے چہرہ اس کی جانب موڑا۔ اس قدر تیزی پر کمرے کی خاموش فضا میں ہڈی چٹخنے کی آواز آئی۔ اس کی نیلی آنکھیں پیلی تھی۔ مشائم نے اس کے ہونک تاثرات پر مسکراہٹ دبائی۔ وہی صالح نے آنکھیں سکیڑتے اسے دیکھا۔ یہ کہاں سے ٹپک پڑی؟ داڑھی کھجاتا وہ اندر کمرے میں آیا۔ سیاہ ٹرٹل نیک سویٹر جینز میں وہ ایک نظر مشائم کو دیکھتا ترچھی نظر سے نگہت کو دیکھنے لگا جو اٹھ کر اسے ہونک بنی منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ ہائے اللہ جی، رج کے خڑوس صالح یوسف، میری آنکھیں کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ آہستہ آہستہ اس کے مقابل آتی وہ آنکھیں سکیڑ کر بڑی کرتی اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر گئی۔ تمہارا دماغ آج بھی گھٹنوں میں ہے؟ سڑے لہجے میں کہتا وہ سائڈ ٹیبل سے کیز اٹھا کر پلٹتا مشائم سے مخاطب ہوا۔ یہیں رہنے کا ارادہ ہے کیا آپ کا؟ فنکشن کے بعد ہم واپس اپنے گھر چلیں گے، نرمی سے کہتا وہ اور چٹتی نظر اس پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ مشی بی بی، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ سر بار بار نفی میں ہلاتی روحانسی ہوئی۔ سب پتہ لگ جائے گا، ابھی وقت نہیں ہے ان سب باتوں کا، شادی والا گھر ہے، بہت کام ہے۔ اب تم آ گئی ہو تو سنبھالو تم بھی کچن، مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے تمہاری موجودگی سے۔ اس کا ہاتھ تپتپاتی وہ جلدی سے بولی۔ نگہت نے خوش ہوتے فٹ سے سر ہلایا۔ جی آپ فکر ہی نہ کریں، میں دیکھتی ہوں۔ جو ہی وہ کچن میں داخل ہوئی، نوشین نے مڑ کر اسے دیکھا۔ دیدے نہ چاہتی وہ اس کے مقابل آئی۔ نگہت نے آنکھیں سکیڑتے اس کا انداز دیکھا۔ نون فار نوشین ہوں میں، پراندہ جھٹک کر کمر پر ڈالتی وہ اپنا تعارف کروانے لگی۔ نگہت نے سر ہلایا۔ تو یہ مجھے تیور دکھائے گی؟ ہوں ہاں، نون فار نگہت ہوں میں۔ نگہت اب سے تم سب کے کاموں کی نگرانی میں نگہت اب سے تم سب کے کاموں کی نگرانی میں کروں گی، اس لیے سواد سے صحیح طرح کاف سے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
بشیر اور نوشین کو حکم دیتی وہ ہدایت دینے لگی تھی۔ نوشین منہ بناتی دل ہی دل میں اسے کوس رہی تھی، لچو باندری کہیں کی۔ اس کی ہمراہی میں ریڈ کارپٹ پر دھیرے سے قدم بڑھاتے وہ خود کو عجیب کیفیت میں مبتلا محسوس کر رہی تھی۔ یہ احساس خوشکن تو بالکل بھی نہیں تھا، اسے جھنجھلاہٹ سی ہو رہی تھی۔ کس قدر ضدی شخص تھا وہ جو اس کے ساتھ گرے 3 پیس میں ملبوس سرمئی مغرور نگاہوں میں فتح کی چمک لیے عزلی مغرور انداز میں آگے بڑھ رہا تھا، حیان صالح کو ساتھ لیے سب سے متعارف کروا رہا تھا۔ ان دونوں کی انٹری پر وہ صالح کے ساتھ انٹرنس پر آ گیا جہاں ابراہیم اور مہابیر ان کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ سب لڑکے براؤن 3 پیس میں ملبوس ایک سے بڑھ کر ہینڈسم لگ رہے تھے، جانے کتنی لڑکیوں کی نظریں حیان پر ٹکی تھی جو اپنی شاندار پرسنالٹی کی وجہ سے سب میں نمایاں تھا۔ گھنی مڑی ہوئی مونچھیں اور بڑھی ہوئی داڑھی اس پر بے حد جچتی، اس کے رعب و دبدبے میں اضافہ کرتی تھی۔ پیشانی پر لاپرواہ انداز میں گری لٹ میں نوخیز کلیوں کے دل الجھتے محسوس ہوتے تھے۔ عرش کو پھر سے غائب دیکھ کر مہابیر کی پیشانی شکن زدہ ہوئی۔ عریشہ اور بدر کے اسٹیج پر سجے ماڈرن صوفوں پر بیٹھنے کے بعد وہ ابراہیم سے اس کی بابت پوچھنے لگا۔ ابراہیم نے آنکھ بچاتے اس کے پیچھے جھانکا جہاں سے وہ لاپرواہ انداز میں چلتا آ رہا تھا۔ اس وقت اس کا دل کیا تھا رکھ کر ایک اس نواب کی اولاد کو لگائے آ گیا ہے، آپ خود پوچھ لیں، میں ذرا بابا کے پاس جانا ہوں۔ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا وہ خڑوس تاثرات چہرے پر سجائے وہاں سے چلا آیا۔ اس کی نگاہیں اپنی حسین بیوی کو بے تابی سے تلاش رہی تھی جو بلڈ ریڈ ساڑی میں کھلی زلفوں کے پھندے اس پر ڈالتی اس کے دل کی دنیا میں حشر برپا کر کے نگاہوں کی قید سے اوجھل تھی۔ حاضرین ان سب لڑکوں کو دیکھ کر الجھ رہے تھے، وہ سب بلا کے ہینڈسم تھے لیکن ان میں زیادہ خڑوس کون تھا یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ یوں بھی ایسی وجوہات پر ایسا ایٹیٹیوڈ بھی کسی کسی کو جچتا ہے، خاص کر وہ جو صالح یوسف کی اولاد ہو یا مہابیر سلطان کے انوکھے نوابزادے۔ ہیلو نسوانی آواز پر رمل نے مڑ کر دیکھا۔ نیوی بلو ٹشو کی شارٹ کیپری شرٹ میں گھٹنوں تک جاتے مہرون کرلی بالوں کو دائیں کندھے پر ڈالے ہری کانچ سی آنکھوں میں چمک لیے وہ دوستانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی دودھیا رنگت بے حد نمایاں ہو رہی تھی۔ رمل نے جواباً مسکراتے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا جسے اس نے نرمی سے تام لیا۔ اف، رمل کو کوئی یوں مسکراتے دیکھ لیتا تو ان لمحات کو حیات کا حاصل سمجھتا جن میں وہ یوں مسکرائی تھی۔ کیسی ہو تم؟ مجھے امید نہیں تھی تم آؤ گی۔ دونوں آگے بڑھتی صوفوں پر ایک دوسرے کے مقابل بیٹھ گئی۔ اس کے بلا جھجک کہنے پر غزل نے ستائش میں ابرو اچکائے۔ اسے رمل کا سیدھا دو ٹوک بات کرنے کا انداز پسند آیا تھا۔ ویل، سب نے بہت اصرار کیا، خاص کر تمہاری مدر نے، اسی لیے چلی آئی۔ شی از ریئلی نائس۔ عادت سے مجبور چاروں جانب کا سیکنڈ میں جائزہ لیتی وہ اسے دیکھتی مسکرائی جو سکون سے بیٹھی اسے نوٹ کر رہی تھی۔ پیاری لگ رہی ہو، ویسے تمہارا ایٹیٹیوڈ صالح سے ملتا ہے۔ بالوں میں ہاتھ چلاتی وہ مزے سے بولی۔ رمل نے سر کو خم دیا۔ بلیک ٹشو کی لمبی قمیض کے ساتھ کیپری اور سیاہ ہیلز پہنے، سیاہ چمکدار بال دونوں کندھوں پر بکھیرے وہ دلکش لگ رہی تھی۔ کسی مصور کی تصویر جو اس کی سیاہ غزالی آنکھوں میں گویا اس میں محبت کے رنگ بکھیر بیٹھا تھا جو اس کی آنکھوں میں جھلکتے ان سے چاہ رکھنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ کچھ ایسی ہی مقناطیسی کشش رکھتی تھی یہ سیاہ غزالی آنکھیں۔ تھینک یو ویل، ہم دونوں کی خاصیت یہ ہے کہ ہم اپنی اسی ایٹیٹیوڈ کے لیے جانے جاتے ہیں۔ آؤ تمہیں باقی کزن سے ملواتی ہوں، آخر خاص مہمان ہو ہماری، آ جاؤ۔ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھاتی وہ خوشگوار لہجے میں بولی تو غزل بھی اس کے خلوص سے متاثر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسے لوگ تھے یہ، خلوص کی مٹی سے گندے ہوئے۔ سردیوں کے شام پل میں ڈلتی رات کو خوش آمدید کہنے لگی تھی۔ رات بھی ایسی سرد، تمام رسومات جلد از جلد ختم کر کے وہ سب شاہ ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ دلہن کو اس کے کمرے میں بھیجنے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ مشائم صالح کے ساتھ بیرونی دروازے سے باہر نکلتی اپنے بنگلے کی طرف بڑھی جہاں چوکس بیٹا گارڈ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، وہیں غزل بھی جانے کے لیے نکلی تھی۔ اسے کافی وقت ہو چکا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ سب لڑکیوں سے وہ اس طرح گل مل گئی تھی کہ اس کا یہاں سے جانے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ صالح کی نظر اس پر پڑی جو کار کا دروازہ کھولے فون کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو تھی۔ مشائم کے اندر جانے کے بعد وہ اس کی جانب چلا آیا۔ نیوی بلو کیپری شرٹ میں بے پناہ حسن کی ملکہ نے قدموں کی چاپ پر مڑ کر دیکھا۔ بلیک 3 پیس اس کے دراز قد پر بے حد جچ رہا تھا۔ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ میں چھوڑ آتا ہوں، رات بہت ہو رہی ہے، لاپرواہ انداز میں کہتے اس نے سر اٹھاتے آسمان کی جانب دیکھا۔ غزل نے آنکھیں سکیڑی۔ اتنے اچھے نہ بنو جیسے میں تمہیں جانتی نہیں۔ اس کے جلے کٹے لہجے پر صالح نے مسکراہٹ دبائی۔ تم واقعی مجھے نہیں جانتی، بے نیازی سے کہتا وہ پلٹ گیا۔
اس نے پیشکش کی، اس نے انکار کیا، اب اس کی بلا سے چاہے راستے میں ہی وہ جہان فانی سے کوچ کر جائے۔ وہ جا چکا تو غزل نے ایک ٹانگ گاڑی کو رسید کی۔ ظہر بچیا دان پس کر کھیتی وہ گاڑی میں بیٹھی۔ آپ کہاں رہ گئے تھے؟ وہ کچن میں کڑی پانی کا گلاس بھر رہی تھی جب وہ آہستہ سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوتا۔ اسے باہوں کے حصار میں لے گیا۔ وہ نظریں جھکاتی مدھم آواز میں بولی، غزل مل گئی تھی، کچھ کہہ رہی تھی وہ۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتا وہ شرارت سے لب دبا گیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ بری آنکھیں اٹھاتی وہ اس کے جذبات کے سمندر سے بھیگی سیاہ آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ صالح نے اس کی کمر کے گرد گھیرا تنگ کرتے اسے قریب کیا، چہرہ اس کی جانب جھکاتا وہ مدھم بھاری لہجے میں بولا تھا، کہہ رہی تھی تمہاری بیوی بہت ہاٹ لگ رہی ہے آج۔ کہتے ساتھ اس نے گہری سانس خارج کی۔ وہ مزید جھکنے لگا تھا اس پر مشائم نے سٹپٹاتے اس کے لبوں پر گلابی نرم گرم سی ہتھیلی رکھی۔ یہ اس نے نہیں کہا، آپ نے کہا ہے۔ ویسے اس عمر میں بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے آپ کو شرم نہیں آتی؟ آنکھیں بار بار جھپکتی وہ اسے شرم دلانے کو بولی۔ وہ بھی چاہتی تھی اس کی قربت، اس کے احساس کو محسوس کرنا، لیکن ایک جھجک سی محسوس ہوتی تھی۔ صالح نے جھٹکے سے اسے خود سے لگاتے اس کی گردن پر لب رکھے۔ اس کی پرشدت نبض پر مشائم کی جان لبوں پر آئی۔ کچن میں اگر کوئی آ جاتا تو ہجر کاٹا ہے ہم نے، ابھی تو ایک دوسرے کو بھرپور محسوس کرنا ہے۔ میں ہر پل ہر لمحہ آپ کو اپنی سانسوں سے بھی قریب چاہتا ہوں۔ اس کی پرشدت لہجے پر وہ لجا گئی۔ کچن سے باہر جھانکا تو زنیشہ ڈھیلی سی گلابی شرٹ ٹراؤزر میں سستی سے چلتی سی جانب آ رہی تھی۔ اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی، سوچا کچھ ہلکا پھلکا کھا لے۔ وہ کچن سے کچھ دور ہی تھی جب اس کی نگاہ ان دونوں پر پڑی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی سٹپٹاتی وہ فٹ وہاں سے بھاگی۔ اس سے پہلے وہ کمرے میں گھستی رمل کمرے سے باہر نکلی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس وقت ہڑبڑاتی وہ اس کے سر پر پہنچ گئی۔ رمل نے ایبرو اچکاتے اسے دیکھا۔ بابا اور ماما سے ایک بات کرنی تھی، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ دونوں بزی ہیں، میرا مطلب سو گئے ہیں، میں وہیں سے آ رہی ہوں، تم صبح بات کر لینا، ٹھیک ہے؟ اس کا چہرہ تپتپاتی وہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ منظر بار بار اس کی نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا جب صالح مشائم کے لبوں پر جھکا ہوا تھا۔ اسے بے حد شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ابراہیم نے اونتے لیٹے سر اٹھاتے اسے دیکھا جو شرمگین مسکان لبوں پر سجائے اپنی سائڈ لیٹنے لگی تھی۔ وہ کروٹ اس کی طرف لیتا بازو سر کے نیچے رکھتا نیم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ابراہیم کچھ خدا کا خوف کرے اتنی ٹھنڈ میں بھی بغیر شرٹ کے سو رہے ہیں۔ کروٹ کے بل لیٹنے سے اس کی کسرتی سینے سے بلینکٹ سرکی تھی جس پر وہ جھرجھری لیٹتی بولی تھی۔ پیشانی پر بکھرے بالوں میں اس کی جانب دیکھتے اس نے لبوں کو جنبش دی، تم کیوں مسکرا رہی تھی؟ اس کی سوئی وہی اٹکی تھی۔ زنیشہ نے لب دبا اس کی طرف کھسکتی وہ جھک کر اس کے کان کے قریب ہلکی آواز میں کہنے لگی، میں کچن میں جانے لگی تھی کھانا کھانے، وہاں میں نے دیکھا کہ بابا نہ ماما کو لپ کسنگ کر رہے تھے۔ جلدی سے اسے بتاتی وہ سیدھی ہوئی۔ اسے بتاتے ہوئے بھی کتنی حیا محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ دباتا تھوڑا سا اٹھا، اس کی کلائی پکڑتا اپنے اوپر گرا کر کروٹ بدلتا وہ اس پر سایہ کر گیا۔ کیا تم مجھے کس کر کے بتاؤ گی؟ میں سمجھ نہیں پا رہا، معصوم انداز میں کہتا وہ اس کے لبوں کو دیکھنے لگا تھا جو وہ وقتاً فوقتاً کاٹ رہی تھی۔ آپ بھی بہت بے شرم ہو گئے ہیں، سو جائے اور مجھے بھی سونے دے، بہت تک گئی ہوں میں۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر دھکیلتی وہ جلدی سے اٹھنے کی تگ و دو کرنے لگی۔ ابراہیم نے اس کے ہاتھ پکڑتے اوپر تکیے سے لگا دیے، تم اب مجھ سے دور مت جایا کرو، تمہاری طلب بڑھتی جاتی ہے ہر روز، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، پہلے سے زیادہ، کہیں زیادہ۔ اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتا وہ پوری شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے گیا۔ اس کے رحم و کرم پر پڑی اس کی شدتوں سے بے حال ہوتی وہ آنکھیں سختی سے میچے ہوئی تھی۔ اس کی حالت پر رحم کھاتے وہ نہ چاہتے بھی اسے آزاد کرتا پیچھے ہٹا۔ ہاتھ مار کر سائیڈ ڈراور سے انہیلر پکڑتے اس نے اسے تھمایا جس کی سانس سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ جیسے ہی ارشما اسے بیڈ پر بٹھا کر باہر گئی وہ لہنگا گول مول کر کی بیڈ پر کڑی ہو کر نیچے چھلانگ لگاتی فٹ سے دروازے کو لاک کر کے واپس آئی۔ نیلی بلی سی تیکھی آنکھوں کی چمک قابل دید تھی، سرخ تراشیدہ لبوں پر قاتل مسکراہٹ تھی۔ اس کے انداز بتا رہے تھے وہ اپنی عادت سے مجبور پھر سے اسے تپانے جا رہی تھی، یا اب یہ کہنا زیادہ بہتر تھا کہ اس کی زندگی جہنم بنانے کا اس نے عہد کر لیا تھا۔ جلدی سے شاور لے کر کپڑے بدلتی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر جوڑا کھولنے لگی۔ گھٹنوں تک جاتے بھورے گھنگریالے بالوں کو کھول کر بالوں میں انگلیاں چلاتی وہ خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ بلیک نائٹ گاؤن میں کھلی زلفوں کو سہلاتی وہ جمائی لیتی بیڈ کے پاس آئی۔ گلابی لبوں کا پاؤٹ بناتی وہ سائڈ ٹیبل پر دھورا پانی سے بھرا جگ اٹھا کر سیدھی ہوئی۔ اپس، آنکھیں پٹپٹا کر کہتے اس نے پورا جگ بیڈ کی ایک طرف انڈیل دیا۔ مزے سے اپنا کارنامہ انجام دیتی وہ دوسری سائڈ آتی تکیہ دبوچ کر بلینکٹ میں گھس گئی۔ پرسکون ہو کر مسکراتے اس نے آنکھیں موندی۔ چند سیکنڈز میں ہی وہ نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ اس کے مکمل نظر انداز کرنے پر ایرا تپی بیٹھی تھی وہ خود موبائل پر مصروف، بلینکٹ اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ بیبی پنک باربی ٹراؤزر
شرٹ میں برے سلکی بال، کمر پر کھلے چوڑے وہ گال، تلے ہاتھ رکھ کے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹی سے گور رہی تھی۔ آخر وہ اسے یوں اگنور کیوں کر رہا ہے، نہ بات کر رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، جبکہ وہ خود کو موبائل میں مصروف کیے اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ بلڈ ریڈ ساڑی میں وہ آج جس قدر دلربا لگ رہی تھی، اس کے آتشی حسن نے اس کے دل میں آگ سی لگا دی تھی، جس کی حدت پر قابو پاتا وہ خود کا امتحان لے رہا تھا جیسے۔ آپ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہے؟ کیا اتنی بری ہوں میں؟ بالآخر وہ لب کاٹتی بول اٹھی۔ عرش نے وقت دیکھا، گھڑی 12 بجا رہی تھی۔ کیوں اسے چھیڑ کر وہ خود کے 13 بجانا چاہتی تھی؟ عرش، اپنے بیبی کی کیوٹ سی ماما کو اگنور کریں گے آپ؟ وہ اس کے کسرتی چوڑے بازو کو انگلی سے ٹچ کرتی بچکانہ حرکتیں کرنے لگی تھی۔ اسے اپنی بے وقوفی پر بے حد ہنسی آئی تھی۔ جب اس نے یہ بیبی والی بات عریشہ سے شیئر کی تو اس نے مناسب الفاظ میں اسے سمجھا دیا تھا۔ اب بھی وہ محض اسے تنگ کرنے کو کہہ رہی تھی۔ وہ موبائل ایک طرف رکھتا سر گھما کر اسے گھورنے لگا، گہری بری آنکھوں سے گہری نظر اس پر ڈالتا وہ سینے پر ہاتھ لپیٹ گیا۔ تم سچ میں اتنی بے وقوف ہو یا ڈرامہ کرتی ہو بے وقوف بننے کا؟ اس کے برے سلکی بالوں کو دیکھتا وہ آئیبرو اچکا گیا۔ آئیبرو پر لگا ترچھا کٹ مزید نمایاں ہوا۔ وہ ایک پل کو رک کر اس کے آئیبرو کو دیکھنے لگی، ساتھ ہی اس کی نگاہ کان میں پہنے چاند کی شکل کی سیاہ ٹاپس پر اٹکی۔ اس کی آنکھ میں جھانکتے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آئیبرو پر لگے کٹ کو چھو لیا۔ عرش ساکت لیٹا تھا، اس کی انگلیوں کے لمس نے ایک سکون سا بخشا تھا۔ وہ اپنی بے خودی پر خفت زدہ ہوتی پیچھے ہٹی جب عرش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں میں کیسا لگتا ہوں؟ ادم لہجے میں پوچھا گیا۔ ایرا نے اس کے اس سوال پر نظریں جھکائی تھی، دل میں میٹھا سا احساس جاگا تھا۔ آپ اچھے لگتے ہیں مجھے، اور اب پیارے بھی لگتے ہیں۔ لبوں پر امڑتی مسکان چھپاتی وہ ہاتھ چھڑوانے لگی۔ عرش دھیما سا مسکرایا۔ اف، کتنا وجیحہ لگتا تھا وہ مسکراتے۔ وہ اس کے نرم گرم ہاتھ کو اپنی جانب کھینچتا اسے خود پر جھکا کر گویا ہوا۔ تم مجھے پسند کرتی ہو؟ بھاری آواز ایرا کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ پتہ نہیں۔ اس کی قربت اسے عجیب سا احساسات میں مبتلا کر رہی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں، جلدی سے کہتی وہ اس پر سے اٹھی۔ لیکن مجھے نیند نہیں آئے گی، سر درد ہو رہا ہے بہت۔ آنکھیں بند کرتا وہ متم لہجے میں بولا۔ وہ بس دیکھنا چاہتا تھا وہ کیا کرتی ہے۔ ایرا نے تفکر سے اسے دیکھا۔ میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی وہ اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ بلینکٹ کھینچتی وہ ایک ہاتھ اس کے سر کے نیچے سے گزارتی دوسرے سے اس کا سر دبانے لگی۔ عرش نے بے ساختہ آنکھیں موندی۔ اس کا ہاتھ ہٹا کر اس نے سر پر رکھا، جس پر وہ سمجھتی اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ اس کے نرم حصار میں وہ جانے کب سو چکا تھا۔ ایرا نے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ اسے سوتا محسوس کر کے وہ وہیں بیٹھی بیٹھی خود بھی سو گئی۔ آپ اس آنکھیں پٹپٹا کر کہتے اس نے پورا جگ بیڈ کی ایک طرف پھنڈیل دیا۔ مزے سے اپنا کارنامہ، یہ تو اب بھی ہم نے پڑھا تھا۔ بلینکٹ میں گھس کے ہاں یہ رہا۔ آنکھیں پٹپٹا کر کہتے اس نے پورا جگ بیڈ کی ایک طرف انڈیل دیا۔ مزے سے اپنا کارنامہ انجام دیتی وہ دوسری سائیڈ آتی تکیہ دبوچ کر بلینکٹ میں گھس گئی۔ پرسکون ہو کر مسکراتے اس نے آنکھیں موندی۔ چند سیکنڈز میں ہی وہ نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ تھکن سے چور وہ گردن دائیں بائیں جھٹکتا دروازہ کھولنے لگا۔ ناپ پر رکھا اس کا ہاتھ وہیں جما رہا۔ اس نے ذرا زور لگا کے دروازہ دھکیلا، لیکن وہ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ ڈور لاک دیکھ کر اس نے جبڑے بھینچے۔ اس کی دلہن نے پہلی رات ہی بیچارے روڈ خڑوس انا کے مارے دی گریٹ بدران شاہ کو کمرے سے بے دخل کر دیا تھا۔ تن فن کرتا وہ ڈپلیکیٹ کیز لے کر آیا۔ دروازہ کھول کر اندر آتے اس نے لاک کر دیا۔ ہاں اب ٹھیک تھا۔ کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے اس کی سرمئی مغرور آنکھوں نے حرکت کی۔ وہ اب اس پر اٹکی تھی جو بلینکٹ میں دبکی مزے سے سو رہی تھی۔ آنکھیں سکیڑتا وہ وارڈروب کے سامنے آیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے ہینگ کیا سفید ٹراؤزر نکالا اور واش روم میں گھس گیا۔ چند منٹ بعد ہی وہ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر باہر نکلا۔ عجیب پاگل انسان تھا جس کو اس قہر برساتی ٹھنڈ سے بھی کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ محض ٹراؤزر میں ملبوس، گلے میں تولیہ ڈالے وہ بایاں ہاتھ اٹھا کر بال خشک کر رہا تھا جب آنکھیں اس پر ٹکی۔ اس کا کسرتی پھولا سینہ نم تھا جس پر پانی کی بوندیں پھسلتی جا رہی تھی۔ تولیہ کو سینے پر تپا کر خشک کرتا وہ بیڈ کی خالی سائیڈ بڑھا۔ بے دھیانی میں وہ بیٹھنے لگا جب چونک کر اٹھا۔ اس نے سر جھکاتے غور سے دیکھا، پھر 2 انگلیوں سے بیڈ شیٹ کو چھوا۔ بیڈ گیلا دیکھ کر اس کا پارا 7ویں آسمان پہنچ گیا۔ لمبے لمبے ڈگ لیتا وہ دوسری جانب آتے اس کے سر پر پہنچ گیا۔ جھٹکے سے اس نے بلینکٹ اس پر سے اتاری۔ سرمئی تپی ہوئی پہلی نظر اس کی دودھیا
کندھے پر پڑی جہاں سے سیاہ سلک گاؤن ڈلکا ہوا تھا۔ وہ کسمسائی تھی، ٹھنڈ محسوس ہوتے اس نے ہاتھ بڑھا کر بلینکٹ ڈھونڈنا چاہا جو جانے کہاں کھسک گیا تھا۔ بدر نے سرد ہاتھ سے اس کا نرم پرحدت بازو تھامتے جھٹکے سے اسے بلند کیا۔ اس کی آنکھیں پٹ سے کھلی، نیلی آنکھوں کے کانچ کناروں سے سرخ پڑ گئے تھے۔ مندی آنکھیں کھولتی اس صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حواس سے بحال ہوئے تو وہ آنکھیں سکیڑتی اپنے بازو کو دیکھنے لگی جو اس کے ٹھنڈے برف ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ بازو کی ابری نسوں سے سفر کرتی اس کی نگاہ اس کے پھولے کسرتی سینے پر ٹھہری۔ اس نے حلق تر کیا، بدتمیز ہونے کے ساتھ وہ ہونٹ بھی تھا۔ عریشہ نے جھٹکے سے بازو چھڑوایا تھا۔ اس کے ہوشر بابکرے حسن کو دیکھتا وہ بہکنے لگا تھا جب اس نے سر جھٹکتے خود کو سنبھالا۔ تمہارا اوپر والا کھانا خالی ہے، پیٹ کیوں گیلا کیا تم نے؟ اس کے مقابل کھڑا وہ تپے لہجے میں بولا۔ غصے سے اس کا چہرہ کان کی لو تک سرخ پڑا تھا۔ وہ دانت پیستی بیڈ پر اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ اسے اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا، محض اتنی سی بات کے لیے اس نے عریشہ سمیت کی نیند خراب کی تھی۔ بدر نے سر اٹھاتے اسے دیکھا جو اس کی توقع کے عین مطابق لڑنے مرنے پر تیار تھی۔ وہی عریشہ جو کچھ کہنے لگی تھی۔ اس کی نگاہ اس کی گردن کی ابری ہڈی پر پڑی جو اس کے سر اٹھانے سے بے حد واضح ہو رہی تھی۔ بری بری داڑھی، بینچے جبڑے سے نیچے گردن کی ابری ہڈی نے عجیب سے انداز میں اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ بدر نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ یو وانا ٹچ می؟ اسے پیچھے دھکیلتا وہ اس کی جگہ پھیل کر لیٹ گیا۔ تیز گہری نظریں اس کا فرصت سے جائزہ لے رہی تھی۔ اسے ان نظروں سے خود کو دیکھتے پا کر وہ سلگ گئی۔ انتہائی بے شرم ہو تم، مت بھولو تم سے بڑی ہوں میں، تمہارے ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی میں تمہیں۔ ضد میں آ کر یہ شادی کی ہے نا، بہت پچھتاؤ گے، اٹھو یہاں سے۔ دانت پیس کر کہتی وہ ہاتھ سے اسے اٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ وہ سنی انسنی کرتا کروٹ کے بل لیٹ گیا۔ تو وہ ایسے نہیں مانے گا۔ وہ گاؤن سنبھالتی سائڈ ٹیبل سے پانی سے بھرا گلاس اٹھا کر واپس آئی اور بیڈ پر اس کی جگہ انڈیل دیا۔ وہ فوراً سے اٹھا۔ اب سو تم یہاں سکون سے۔ آنکھ مارتی وہ جھٹ سے بیڈ سے اتری۔ بدر نے اس کا ارادہ بانپ لیا۔ وہ چھلانگ لگاتا بیڈ سے اترا۔ دونوں بیک وقت 3 سیٹر صوفے پر جپٹے۔ وہ پہلے پہنچ گیا، لہٰذا اسے تپانے والے انداز میں دیکھتا وہ صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ وہ خطرناک تیوروں سے اس کی جانب بڑھی۔ میں تمہارا گلا دبا دوں گی، جنگلی بلی بنی وہ جھکتی اس کی گردن پر جپٹی۔ اس کے بڑے ہوئے ناخن پل میں اپنا کام کر گئے۔ بدر نے اس کی دونوں کلائیاں ایک ہاتھ میں دبوچتے دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے اسے اپنی طرف دھکیلا۔ اس کے گرتے ہی وہ جھٹ سے کروٹ بدل کر اس پر قابض ہو گیا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہ صوفے میں اس کے نیچے دبکی اسے قتل کرنے کے در پہ تھی، جبکہ وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتا۔ اس کے دونوں بازو لوک کیے اس پر جھکا ہوا تھا۔ موٹے گینڈے پیچھے مرو، پتہ نہیں کتنا ٹوستے ہو۔ اس کی آہنی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتی وہ دانت کچکچاتی اس کے منہ پر غرائی۔ بدر نے غصے میں اپنا سارا وزن اس پر ڈال دیا۔ وہ اس کے کان پر جھکتا تیکھے بھاری لہجے میں کہنے لگا، مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے تم بہانے ڈھونڈ رہی ہو میرے قریب آنے کے؟ اس کی کمر کے گرد لپٹی سیاہ ڈوری پر ہاتھ رکھتا وہ اسے جھرجھری لینے پر مجبور کر گیا۔ تم میرے ہاتھ آزاد کرو، پھر بتاتی ہوں میں تمہیں، اور تم یہ خوش فہمی نکال دو کہ تمہارے لیے میرے دل میں کبھی فیلنگز پیدا ہوں گی۔ آفٹر آل اپنے سے 1 سال 2 ماہ چھوٹے لڑکے میں مجھے کوئی انٹرسٹ ہوگا؟ نیلی بلی سی تیکھی آنکھیں اس کی سرمئی مغرور آنکھوں میں گاڑتی وہ الفاظ چبا کر بولی۔ دل تو چاہ رہا تھا الفاظ کی جگہ اس کی اکڑ ہوتی جسے وہ دانتوں تلے پیس دیتی۔ اس کی آخری بات پر وہ تپ اٹھا۔ کیا چھوٹا چھوٹا کی رٹ لگائی تھی؟ وہ کچھ سخت کہنے لگا جب اچانک وہ مسکرایا۔ آئے ہائے واللہ کیا قاتل مسکراہٹ تھی، دلکش بھی دلربا بھی، دل کو کسی مقناطیس کی طرح اپنی اور کھینچ لانے والی مسکراہٹ۔ فیلنگز تو پیدا ہو رہی ہے تمہارے دل میں، میرا چنا تمہارے رنگ کی اڑا رہا ہے۔ اس کے کندھے پر سر رکھتا وہ مدھم لہجے میں بولا، تو تمہاری دھڑکن اس قدر تیز کیوں ہو رہی ہے؟ دل میں ہلچل مچی ہے کیا؟ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتا وہ کہتا جا رہا تھا۔ وہ آنکھیں سختی سے میچے لب دبا گئی۔ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش اب بھی جاری تھی، لیکن وہ نازک مومی وجود بھلا اس آہنی مضبوط حصار سے کیوں کر نکل سکتا تھا؟ تم بار بار کہتی ہو تم مجھ سے بڑی ہو، کیا لگتی بھی ہو خود کو؟ دیکھا ہے کبھی غور سے کس قدر نازک و دلکش وجود ہے تمہارا؟ مجھ جیسے لمبے چوڑے مرد کے سامنے چھوٹی بچی لگتی ہو تم۔ واضح کر دو، لڑکا نہیں ہوں میں، بھرپور مرد ہوں جس کے پیچھے ایک زمانہ پاگل ہے۔ وہ اس وقت تمہارے قریب ہے، بس تمہاری انا سے مجھے ضد ہے، ورنہ تم ایسی آگ ہو جس میں جی جان سے جلنے کو جی چاہتا ہے۔
باری مسحور کن آواز میں کہتا وہ لب دبا گیا۔ چہرہ اٹھا کر وہ اس کے تاثرات دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ عائشہ نے اس کے بہتے جذبات پر بند باندھنا چاہا۔ تم ایک انتہائی بدتمیز لڑکے ہو، میرا دل تو چاہ رہا ہے تمہیں گٹر میں پھینک آؤں۔ اپنی باتوں کے جال میں الجھاؤ گے تو میں الجھ جاؤں گی۔ آخری بار کہہ رہی ہوں، پیچھے ہٹو ورنہ اب جو میں کروں گی نا، اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس سے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتی وہ آخری بار وارن کرنے لگی۔ بدر نے آئیبرو اچکایا، پھر اس پر مزید بوجھ ڈالتے مزے سے بولا، کر لو جو کرنا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ آپے سے باہر ہوتی اس کی گردن پر دانت گاڑنے کو جھپٹی، جب وہ اس کا ارادہ بانپ کر ذرا سے پیچھے ہٹا، گردن پر پڑنے والے دانت بدر کے اوپرے لب کو کاٹ گئے۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹی۔ کیا ہو گیا تھا؟ وہ اسے آزاد کرتا۔ اٹھ بیٹا۔ اس نے لب سے نکلتی سرخ ننھی بوند کو انگلی سے دیکھتے اسے دیکھا، جو نظریں چراتی فٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے میں خود پر اختیار کھو دوں، یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کی جانب سے چہرہ موڑتا وہ گہری سانس لیتا اپنے منہ زور جذبات کو لگام ڈالنے کی کوشش کرنے لگا۔ عائشہ نے فی الحال یہی سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ چند قدم پیچھے لیتی پلٹی اور اسٹڈی روم کا دروازہ دھکیلتی اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بیڈ سے بلینکٹ اٹھاتا صوفے پر لیٹ کر خود پر اوڑھ گیا۔ چت لیٹا سرمئی آنکھیں چھت پر ٹکاتا وہ گزرے لمحات کو سوچنے لگا تھا۔ آرمی ہیڈ کوارٹر میں اس وقت گہری خاموشی تھی۔ سب آفیسرز لائن میں کھڑے تھے۔ کیپٹن نے ایک پل کو اسے دیکھا، پھر سر جھکا گیا۔ کمرے کی خاموشی اس کی داڑھ پر ٹوٹی تھی۔ کیسے فرار ہو گئے وہ سیل سے، جہاں سے آج تک کوئی مجرم نکل نہیں سکا؟ بولو، جواب چاہیے مجھے۔ ایک ایک کے سامنے کھڑا ہوتا وہ درستگی سے بولا۔ سب آفیسرز اس کے اس قدر پتریلے لہجے پر سہم گئے۔ آج پھر وہ میجر ابراہیم کا وہ پتریلا روپ دیکھ رہے تھے، جسے وہ کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ آرمی کیریئر میں انہوں نے اسے بہت کم غصے میں دیکھا تھا۔ وہ ایک کنٹرولڈ ٹھنڈے مزاج کا مالک تھا، لیکن اب جو چوک ان سے ہوئی تھی، اس پر اس کا یوں آگ بگولا ہونا فطری تھا۔ آپ سب یہاں بہت سے امتحان پاس کر کے پہنچے ہیں، یقیناً سب سمجھ رہے ہوں گے ایسے مجرم تب فرار ہوتے ہیں جب انہیں اندر سے سپورٹ ملی ہو۔ یہ تو بہت جلد پتہ لگ جائے گا کہ وہ کالی بیڑ کون ہے۔ اس کے بعد اس کا انجام قابل عبرت ہوگا۔ ملک سے غداری کی کوئی معافی نہیں۔ کیپٹن کم ود می، درستگی سے کہتے اس نے کالی گہری آنکھوں سے سب کو غور سے دیکھا، پھر کیپٹن کو آنکھ سے اشارہ کرتا وہ روم سے باہر نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد جونیئرز میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ وہ پریشان نظر آتے تھے۔ کورٹ کی ڈیٹ ملنے کی وجہ سے ولیمہ پینڈنگ کر دیا تھا۔ حیان نے ایرا کو ذہنی طور پر تیار کر دیا تھا۔ وہ بہت ڈسٹرب تھی، آج اس کا دل بے حد گھبرا رہا تھا۔ نور کا چہرہ بار بار اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ آج پھر اس سے سامنا ہوگا۔ اگر اس نے اس کی کردار کشی کر دی تو؟ سوالوں کا ایک جنگل سا آباد ہونے لگا تھا دماغ میں، جس کی خاردار جھاڑیوں میں اسے اپنا آپ الجھتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سیاہ چادر اچھے سے لپیٹتے عرش کے ہمراہ گیٹ سے باہر نکلی۔ زنیشا نے لب کاٹتے ان کی پشت کو دیکھا۔ آج فیصلہ ہونا تھا، یا ایک مجرم کو سزا ملنی تھی، یا اسے باعزت بری کر دیا جانا تھا۔ اگر وہ رہا ہو گیا تو ہیرا، انور، نور مقدم اور ایسا ہی کئی لڑکیاں جنہیں انصاف نہ مل سکا تھا، ان کے ماں باپ جیتے جی مر جاتے۔ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تو وہ کھو چکے تھے، اب انہیں اسی صورت سکون ملتا جب اس قاتل کو سزا دی جاتی۔ وہ پلٹ کر اندر آئی، جہاں عائشہ بلیک پینٹ کوٹ میں کرلی بالوں کا اونچا جوڑا بنائے، پرس کا لانگ اسٹرپ کندھے پر ڈالے، سنجیدہ تاثرات سجائے گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ عرشی، مجھے اپ ڈیٹ کرتی رہنا۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی تو عائشہ پلٹ کر سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ وہ وضو کی نیت سے واش بیسن کی جانب بڑھ گئی۔ اسے گیدرنگز میں گھٹن ہو جاتی تھی کبھی کبھی، جس سے اس کا سانس اکڑنے لگتا۔ یوں بھی ایسی جگہوں پر جانے کے نام سے ہی اس کا دل گھبرانے لگتا تھا۔ اس لیے ابراہیم نے ہیڈ کوارٹر جانے سے پہلے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ گھر ہی رہے، اسے جانے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی ارشما، انارا، عریشہ اور رمل جا ہی رہی تھی۔ رمل کا ہونا بے حد ضروری تھا، اس کے پاس کچھ پروفز تھے، اور ایک نامی گرامی جرنلسٹ ہونے کے ناطے اس کی بات کو بہت اہمیت دی جانی تھی۔ عدالت میں نہ صحیح، سوشل میڈیا پر صحیح، لوگ جان پائیں گے حق اور باطل کی بابت۔ مشائم کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے وہ جا نہ سکی تھی۔ وہی بدر بھی ضروری میٹنگ کے لیے صبح صبح ہی آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ چند دن سے وہ ٹھیک توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ عائشہ بھی غیر حاضر ہی، اس لیے بہت کچھ نپٹانا تھا۔ سب کورٹ کے لیے نکل چکے تھے، پیچھے وہ دونوں تھی بس۔ زنیشا نے سوچا چند نفل ادا کر لے، پھر واپس میشی ماما کے پاس چلی جائے گی۔ اس وقت وہ شاہ ہاؤس میں تھی۔ دو پولیس موبائل آگے پیچھے تارکول کی ٹھنڈی صاف ستھری سڑک پر رواں دواں تھی۔ اگلی موبائل میں حیان پیسنجر سیٹ پر بیٹھا کھلی ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر تیزی سے
پڑتی ہوا اسے اس کے بال بری طرح پیشانی پر بکھرے تھے۔ ڈرائیونگ کرتا علی ہر چند منٹ بعد اس کے چہرے پر ایک نظر ڈال لیتا تھا جو اسپاٹ چہرے کے ساتھ باہر دیکھتا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس نے دھواں منہ سے خارج کرتے مڑ کر ایک نظر پیچھے ڈالی جہاں دونوں پولیس موبائلز کے درمیان سیاہ کار تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ارشکا ڈرائیو کر رہا تھا جس کے ساتھ والی سیٹ پر ایرا بیٹی کب سے لب کاٹ رہی تھی۔ وہ کبھی ہاتھوں کو کھولتی پھر مٹی کی صورت بھینچ کر گہری سانس لیتی۔ بیک سیٹس پر اورہان حافظ انارا بیٹھے تھے۔ آگے پیچھے جاتی ان کی 3 گاڑیوں سے کچھ پیچھے آتی سفید کار میں صالح ڈرائیو کرتا نظر آ رہا تھا جس کے برابر مہابیر بیٹھا تھا۔ دونوں کے چہرے بلا کے سنجیدہ تھے۔ وہیں پچھلی سیٹوں پر عریشہ اور ارشما بیٹھی تھی۔ کورٹ نے ان سب کو انوائٹ کیا تھا کیس کے سلسلے میں۔ انویٹیشن نہ بھی آتا تب بھی وہ ضرور جاتے۔ ان کے خاندان کی بیٹی ایک بہت اہم گواہی دینے جا رہی تھی جس سے یقیناً بہت سے لوگ مشکل میں پڑنے والے تھے۔ ایسے میں اس کی حفاظت اور سپورٹ بھی ضروری تھی۔ اچانک صالح نے مہابیر کو دیکھا۔ گارڈز موجود ہیں نا دونوں گھروں میں؟ ایک نظر اسے دیکھتا پولیس موبائل کی پیروی میں سڑک پر ٹرن لیتا دوسری جانب مڑ گیا۔ مہابیر نے ہنکارا بھرا ہم وہی ہیں تم فکر مت کرو۔ اس نے صالح کا کندھا تھپتھپایا۔ ان کی باتیں سن کر ارشما چونکی۔ ابھی صبح ہی تو ان کے گارڈز نے فون کر کے طبیعت ناسازی کا کہا تھا کہ وہ آ نہیں سکے گا لیکن افراتفری میں وہ بتانا بھول گئی تھی۔ مہابیر وہ ہلکی آواز میں وہ اسے مخاطب کرتی رکی تھی۔ اس کی آواز پر دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا وہ آپ ٹھیک ہیں؟ مہابیر متفکر ہوا تھا۔ جی ٹھیک ہوں۔ وہ صبح گارڈ کا فون آیا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے تو وہ نہیں آئے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ صالح نے لب بھینچتے مہابیر کو دیکھا۔ بکواس کر رہا ہے وہ بک گیا ہے۔ میں جان سے مار دوں گا اسے۔ میں ابھی گھر جا رہا ہوں تم ان کو لے کر پہنچو۔ وہ جلدی سے سیٹ بیلٹ کھولتا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا جب مہابیر نے اس کا بازو پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ صالح یوسف ایک پل کو ٹھہر گیا۔ تم مت جاؤ ایک بار کہہ چکے ہیں تمہیں۔ دوبارہ کونے کا اس کی باری آواز مزید بھاری ہوئی تھی۔ کہتے ہوئے وہ ٹھہرا نظریں پھیر گیا۔ میں چلا جاتا ہوں تم ان کو کورٹ لے جاؤ۔ مہابیر نے رسان سے کہا۔ ارشما اور عریشہ لب سیے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ دل تو ان کا بھی ڈر گیا تھا۔ وہ ماضی نہیں دہرانا چاہتے تھے۔ میں اب پہلے جیسا نہیں رہا مجھ پر بھروسہ رکھو مضبوط لہجے میں کہتا وہ جلدی سے نکلا۔ سامنے سے آتی ٹیکسی کو ہاتھ دکھاتا وہ اس جانب بڑھ گیا۔ مہابیر نے گہری سانس لیتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ چلو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔